بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 8 حروف مد اور لین کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے کہ اس تختی کے کل 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں تو حروف مدہ موجود ہیں اور دوسرے حصے میں حروف لین موجود ہیں۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم حروف مدہ کو دیکھیں گے۔ ان حروف کی تعداد کتنی ہے، کون کون سے ہیں اور ان کی ادائیگی اور پہچان کیسے کی جائے، یہ سب دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا لیجئے کہ حروف مدہ کی کل تعداد 3 ہے، واو، الف اور یا، اور یہ تینوں حروف جو ہیں وہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس الف ہو خالی اور اس سے پہلے والے لیٹر پر زبر آ جائے، مثال سے سمجھیں گے انشاءاللہ تو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گا۔ یعنی الف خالی ہو، الف پر کوئی بھی حرکت موجود نہ ہو، کوئی بھی نشان نہ ہو، نہ جزم کا نہ کسی اور حرکت کا، اور اس سے پہلے جو لیٹر اٹیچ ہو رہا ہے اس کے ساتھ اس پر زبر ہو تو ہم اس کو الف مدہ کہیں گے۔ اسی طریقے سے واو پر واو ساکنہ ہونی ضروری ہے۔ واو جو ہے اس پر جزم کا ساکن کا نشان ہونا ضروری ہے، اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو ہم اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یا جو ہے وہ بھی ساکنہ ہونا ضروری ہے، یعنی یا پر بھی جزم کا نشان ہونا ضروری ہے، اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے، جو لیٹر ہے، اس کے نیچے زیر ہو تو اس کو ہم یا مدہ کہتے ہیں۔ اب ان تینوں کی یعنی کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، ان تینوں کی ادائیگی کتنی مقدار میں کرنی ہے، ان کو کتنا کھینچ کے لمبا پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ دیکھیں گے، مثالوں کے ذریعے سے سمجھیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ ان کو آپ نے 1 سے 2 الف کے برابر ان کی جو مقدار ہے وہ رکھنی ہے، اس سے کم یا اس سے زیادہ نہیں رکھنی۔ قاعدے کی تختی جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تاکہ اچھے سے کلیئر ہو جائے۔ سب سے پہلے جو حرف موجود ہے جس کے ساتھ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ لکھی گئی ہے وہ با ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیسے اس کے ہجے ہوں گے؟ با الف زبر با، با وا پیش بو، با یا زیر بی۔ اب یہاں پہ لوگ 2 طرح سے ہجے کرتے ہیں، ایک تو اس طریقے سے جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھائے، اور دوسرا یہ انداز ہے کہ با الف زبر با، با وا پیش بو، با یا زیر بی۔ دونوں انداز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، درست ہیں، دونوں طریقے سے ہجے کیے جا سکتے ہیں۔ نیکسٹ، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی۔ اب سا کا حرف ہے تو اس میں یاد رکھیے کہ آپ نے سیٹی کی آواز کو نہیں لانا، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، سا سو سی۔ نیکسٹ دیکھیے ہا، وسط حلق سے ہا کو نکالیں گے اچھے طریقے سے۔ ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی۔ خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی۔ اس میں دیکھیے تو جہاں جہاں پر بھی حروف مستعالیہ آئیں گے تو آپ نے ان حروف کو موٹا پڑھنا ہے۔ حروف مستعالیہ میں کون کون سے حروف شامل ہیں؟ خا، طا، ظا، صاد، غین، قاف، یہ حروف جو ہیں یہ حروف مستعالیہ میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ جو را ہے وہ آپ کے پاس اگر زبر یا پیش کے ساتھ آ جاتی ہے تو آپ نے اس را کو پر پڑھنا ہے، زیر کے ساتھ آئے گی تو اس را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ جیسے خواہ کے بعد حرف را ہی آ رہا ہے تو را الف زبر را، را وا پیش رو، را زیر یاری، را رو ری۔ زا الف زبر زا، زا وا پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی۔ طا الف زبر طا، طا وا پیش طو، طا یا زیر طی، طا طو طی۔
اسی انداز میں حروف مدہ کو مکمل کیا جائے گا ساری تختی کو، اور قرآن کریم میں ان حروف کی ادائیگی کرتے ہوئے، حروف مدہ کی ادائیگی کرتے ہوئے بہت توجہ کے ساتھ ادائیگی کی جائے تو انشاءاللہ تلاوت میں جو مجہول پن ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔